السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے امام قدوری کی بک مختصر القدوری کے کتاب الصلاۃ سے پہلے چیپٹر باب اوقات الصلاۃ کو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ یہ جو آپ کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے کتاب الصلاۃ، ان کا جو مختصر القدوری سے پورا ایک چیپٹر جو نماز سے ریلیٹڈ احکام اور مسائل، جس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ 1000 سال پہلے انہوں نے یہ مرتب کیا، اور بیسیکلی یہ علماء جو حنفی علماء کی یہ آراء ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی 3 اماموں کی آراء بیچ بیچ میں کہیں وہ دیں گے کہ فلاں امام اس بارے میں یہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ کتاب الصلاۃ کا دیکھیں گے کہ انٹروڈکشن کروایا ہے کہ صلاۃ کا مفہوم لغوی معنی دعا ہے، صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ صلاۃ کا دیکھیں یہاں پہ صلاۃ دعا کے لیے آ رہا ہے۔ لغت میں یعنی ڈکشنری میں پیچھے چلنے کو بھی صلاۃ کہا جاتا ہے۔ پھر عربی کلام میں مصلی اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو گھڑ دوڑ میں، گھوڑا سواری جو دوڑ ہوتی ہے اس میں اول آنے والے کے پیچھے ہوتا ہے، یعنی پیچھے رہ جانے والا گھوڑا۔ چونکہ نماز میں دعا اور اتباع یعنی فالو کرنا دونوں کی جھلک موجود ہے، اسی لیے اسے صلاۃ کہا گیا ہے۔ کیونکہ نماز کا بڑا حصہ دعا پر مشتمل ہے، اور مقتدی جو ہیں یعنی جو پیچھے نمازی ہوتے ہیں وہ امام کی پیروی کرتے ہیں۔ کیسے کہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے لوگ بھی، پھر امام کھڑے ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں قیام میں مختلف چیزیں، لوگ بھی پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ رکوع، پھر سجدہ، ایک ایک چیز میں اس کو پیروی کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس کو صلاۃ کہا گیا ہے۔ اصطلاح شریعت میں، شریعت کے اندر صلاۃ چند مخصوص اعمال اور افعال کا نام ہے جن سے بندہ اپنے رب کے لیے اپنی عاجزی، خضوع، یعنی اپنی عاجزی، خضوع بھی ظاہری اور باطنی جھکاؤ، دل کا جھکاؤ، جسم کے جھکاؤ کے لیے عاجزی اور خضوع کے لفظ آتے ہیں، اور زاری یعنی کہ اپنی جو ایک ریکویسٹ ہے، فقیرانہ ریکویسٹ، اس کا وہ اظہار کرتا ہے۔ اب یہ جو صلاۃ کا مفہوم ہے اس کو ذرا اچھے طریقے سے آپ ازبر کر لیں۔ آگے جو چیپٹرز ہم پڑھیں گے اس کی تفسیر جب بھی آپ نے کرنی ہوگی تو وہاں پہ اگر آپ دیں تھوڑا سا مختصر تعارف تو اچھا ہوگا کہ یہ جو پیراگراف ہے، یعنی پیراگراف آئے گا نا، جیسے اردو میں آپ کو پیراگراف آتا ہے اور ایسے ہی انگلش میں آپ کو پیراگراف آتا ہے، تو وہاں پر آپ نے اس کا ترجمہ، سلیس ترجمہ اور تشریح کرنی ہوتی ہے سیاق و سباق کی روشنی میں۔ تو بالکل سیم یہ جو آپ آگے پڑھنے جا رہے ہیں اس کا بھی تھوڑا سا ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، سیاق و سباق آپ نے دینا ہوگا، یعنی پہلے آپ نے دیے ہوئے پیرے کا ترجمہ کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو پیرا ہے نہ یہ قرآن ہے نہ یہ حدیث ہے۔ بچیاں جب لکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ کنفیوز ہو کے کہتی ہیں کہ یہ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث کا ترجمہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یاد رکھیے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب پیرا آپ کو آئے گا تو پیرا جو ہے وہ آپ لکھیں گے پیپر کے اوپر، اور پیرا لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا، جب انشاءاللہ کالج کھلیں گے تو اس چیز کو ہم بورڈ پہ بھی ایک دفعہ کر لیں گے، پیرا لکھنے کا طریقہ۔ لیکن آپ اچھی طرح اردو میں یہ چیزیں سمجھ کر آئے ہیں کہ جب کسی بھی اس طرح کی چیز کو لکھا جاتا ہے آنسر شیٹ کے اوپر تو پہلی جو لائن ہے، پہلا جو جملہ ہے اس کے 2 3 4 لفظ لکھے جاتے ہیں، پھر ڈاٹ 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 ڈالی جاتی ہے، پھر نچلی لائن آتی ہے، پھر ڈاٹ 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 آتی ہے، اور پھر پیرے کی جو آخری لائن ہوتی ہے اس کے 2 4 الفاظ لکھ کر کلوز کر دیا جاتا ہے تاکہ پیپر چیک کرنے والے کو پتہ چلے کہ آپ نے کون سا پیرا، 3 4 پیرے ہوتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کے لیے، آپ نے کون سا پیرا سلیکٹ کیا ہے، ٹھیک، پہلی بات۔ دوسرا، پھر اس کے نیچے ترجمہ آئے گا،
تیسرا سیاق و سباق سے تشریح آئے گی. تو سیاق و سباق جب آپ لکھیں گے تو آپ کہیں گی کہ مختصر القدوری ود ان بریکٹ، اس کے جتنے آگے ابواب ہیں اس کے لیے سیم پیٹرن پر آپ نے لکھنا ہے کہ یہ جو پیراگراف ہے یہ عبارت ہے، عربی عبارت ہے، یہ عبارت کا متن جو ہے، کوئی بھی لفظ آپ یوز کر سکتی ہیں کہ یہ مختصر القدوری کی کتاب الصلاۃ کے فلاں باب سے لیا گیا. اب باب کیا ہے وہ باب کا نام ہم آگے پڑھیں گے. یعنی دو چیزیں تو رٹا لگا لینی ہے، مختصر القدوری کی کتاب الصلاۃ، یعنی اس کی جو کتاب الصلاۃ ہے اس کے باب. اب باب میں نام چینج ہوں گے، باب اوقات الصلاۃ کبھی آئے گا، باب شروط الصلاۃ کبھی آئے گا، باب سنن نوافل کبھی آئے گا، کبھی کوئی باب ہوگا. یعنی وہ پیرا ایکچولی کہاں سے اٹھایا ہے؟ فلاں باب سے. اور وہ باب کہاں کا ہے؟ کتاب الصلاۃ کا. کتاب الصلاۃ کس کی ہے؟ مختصر القدوری کی. یعنی یہ چیزیں تو ڈیفائن ہوں گی اور آپ کے ذہن میں ہوں کہ ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا دینا ہے کہ اس میں نماز کی اہمیت اور نماز کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. اگر آپ سے کوئی مانگتا ہے کہ صلاۃ کا مفہوم کیا ہے اور فلاں، وہاں پہ تھوڑا بہت دے دیں. ادروائز یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے آبجیکٹیو کے لیے ضروری ہیں. اس کے علاوہ یہ جو صلاۃ کا مفہوم، اہمیت نماز، اس کو جو آپ آگے ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں اس کے تشریح میں آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں کہ کہاں سے کہاں تک ضرورت نہیں ہے. یہ صرف آپ نے اپنے شارٹ کوسچن آنسر کے لیے پریپیئر کرنا ہے، اور ویسے آپ کی انفارمیشن کا حصہ بھی ہونا چاہیے. پھر اس میں اہمیت نماز آ جاتی ہے. تمام عبادات میں نماز اہم ترین عبادت ہے. روزہ آپ کو معلوم ہے سال میں صرف ایک ماہ کے لیے آتا ہے، ہوتا ہے. حج اور زکوٰۃ تو ہر بندے پہ فرض ہی نہیں ہے. وہ کس پہ فرض ہوتے ہیں؟ یہ ان لوگوں پہ فرض ہوتے ہیں جو کہ استطاعت رکھتے ہیں، مال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو نماز ہے وہ عبادت ہے جو کہ دن رات میں 5 مرتبہ ہر مسلمان پر فرض ہوتی ہے. وقت کے موجود ہونے سے وہ ہر عاقل اور بالغ پر لازم ہو جاتی ہے. اور قرآن میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے. صرف انسان ہی نہیں، اللہ کی ساری مخلوق اس کی عبادت گزاری میں مصروف ہوتی ہے. ہر مخلوق کی عبادت کا طریقہ بس مختلف ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی تمام مخلوق خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے. دوسرے مقام پر ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے. یہ جو اب ہم نے یہاں پہ اہمیت نماز کے اندر 2-3 آیات پڑھی ہیں، اب یہ آپ کو رٹا ہونا چاہیے، لگا ہوا ہونا چاہیے کہ جہاں پہ بھی نماز سے متعلق کچھ دلائل دینے ہوں، نماز کی اہمیت واضح کرنی ہو، تو آپ کو پتہ ہو کہ جی ہمیں کس طرح سے بات کرنی ہے. مختصر یہ کہ اللہ کی تمام مخلوق، خواہ وہ جانور ہوں یا نباتات یا جمادات، اپنے اپنے انداز میں اللہ کی حمد و ثنا یعنی تعریف کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. ہماری نماز، انسانوں کی نماز ڈیفرنٹ ہے، ان کی نماز ڈیفرنٹ ہوتی ہے. پھر نماز جامع عبادت ہے، یعنی نماز وہ عبادت ہے جس میں پوری اسلامی زندگی کا نچوڑ ہے. نماز کی شان جامعیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں خضوع و خشوع بھی ہے، طہارت اور پاکیزگی بھی ہے، وقت کی پابندی بھی ہے، اس کی تلقین کی گئی ہے. اطاعت امیر کا درس وہ کیسے؟ جب ہم امام صاحب کو فالو کرتے ہیں. اس میں اسلام کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بے شمار فائدے پوشیدہ ہیں. نماز کے بے شمار فائدے ہیں، مطلب جامع عبادت ہے، سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفارق بین العبد والکفر الصلاۃ، اللہ کے بندے اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے. یعنی جو فاصلہ ہے، رکاوٹ ہے، وہ نماز ہے. اگر انسان نماز نہیں پڑھتا تو وہ گیا. جمہور ائمہ یعنی ائمہ کرام کی اکثریت جو ہے وہ تارک صلاۃ کو کفر کے قریب کا درجہ دیتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو نماز چھوڑنے والا ہے وہ کافر کے قریب پہنچ گیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تارک صلاۃ کو قید کر دیا جائے. دیکھیں کیا انہوں نے
حالانکہ یہ جو ہمارے امام ہیں امام ابو حنیفہ یہ نسبتاً بڑی فلیکسیبلٹی والے امام مشہور ہیں کہ یہ بڑی فلیکسیبلٹی دیتے ہیں دین کے بہت سارے معاملات میں، لیکن تارک صلاۃ کے بارے میں ان کی رائے کیسی رائے ہے؟ یہاں تک کہ وہ تارک صلاۃ توبہ کرے یا پھر قید میں مر جائے۔ نماز اللہ کے ہاں پسندیدہ فعل ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے کہ نماز بارگاہ رب العزت میں عاجزی اور انکساری کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ نمازی کیا کرتا ہے؟ پہلے ہاتھ باندھ کر بادب اس کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اس حالت کا نام قیام ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے پروردگار کے سامنے جھکتا ہے، اسے رکوع کہتے ہیں۔ اس میں قیام کی نسبت زیادہ خشوع و خضوع پایا جاتا ہے۔ پھر نمازی اپنے جسم کے شریف ترین یعنی اعلیٰ ترین حصے کو یعنی چہرہ خالق کے سامنے خاک پر رکھ دیتا ہے۔ یہ سجدے کی حالت ہے جو فروتنی، عاجزی، خاکساری کا آخری درجہ ہے، اور جس سے بڑھ کر اپنی بے چارگی اور بے بسی کے اظہار کا کوئی ذریعہ بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آگے ہم دیکھ رہے ہیں باب اوقات الصلاۃ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ نمازوں کے اوقات کے بارے میں انہوں نے ڈیفائن کیا ہے، یعنی کہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے عربک کے اندر یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی آپ کو بتائے کہ آؤ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نمازوں کے اوقات شریعت کے اندر کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ عربک کے اندر ہے، وہی سٹیٹمنٹ عربک میں انہوں نے دی۔ جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے نا شریعت اسلامیہ کے مصادر ماخذ قرآن ہے، پھر سنت ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے، پھر اجتہاد ہے، تو انہوں نے ان قرآن اور سنت سے اجماع سے چیزیں نکال کے پھر کچھ اپنی رائے کے اوپر اجتہاد کر کے پھر انہوں نے یہ پوری ایک بک بنائی ہے، اور بک کے اندر پھر انہوں نے کتاب الصلاۃ کا ایک چیپٹر رکھا جس میں سے پھر انہوں نے ایک جو پورا باب ہے وہ نمازوں کے اوقات کے اوپر باندھا ہے، تو وہ بھی ہم پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی باتیں کلیئر ہوں گی۔ تو امام قدوری نے اس باب میں پہلے تو نمازوں کے اول وقت کا اور پھر نمازوں کا آخری وقت کا تعین کیا، یعنی کہ ایک نماز جیسے فجر ہم پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ اول وقت ہے، اور جہاں نماز فجر کا ٹائم اوور ہو رہا ہوتا ہے، ایکسپائر ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس کا آخر وقت ہوتا ہے۔ ایسے ہی ظہر کا اول وقت ہوتا ہے، پھر ظہر کا آخر وقت ہے، عصر کا اول وقت ہے، عصر کا آخر وقت ہے۔ انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے۔ پھر انہوں نے اوقات صلاۃ کے اندر ہی نمازوں کے مستحب یعنی جو پسندیدہ اوقات ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اوقات نماز کے بارے میں یہ جان لیں کہ فجر کی نماز کا جو ابتدائی وقت ہے اور آخری وقت ہے، یعنی کہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہاں اس کا اینڈ ہوتا ہے، اس میں کوئی فقہی اختلاف نہیں ہے، اس میں صرف افضل وقت کے بارے میں اختلاف ہے۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹس آپ پڑھیں گے نا، اس کی تشریح میں موسٹ امپورٹنٹ چیزیں آپ کو جو گرہ میں باندھنی ہے وہ یہ کہ اس میں اپنے پاس سے آپ تشریح نہیں کر سکتے، اس میں آپ کو ڈیفینیٹلی اوتھینٹک رائے دینی ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فجر کی نماز کے سٹارٹ اور اینڈ میں فقہی کوئی اختلاف نہیں، یعنی چاروں ہمارے ائمہ کرام جمہور ائمہ کرام اس بات کے اوپر متفق ہیں۔ اختلاف کہاں ہے؟ افضل وقت کے بارے میں۔ کوئی کہتا ہے کہ افضل وقت شروع کے قریب ہے، کوئی کہتا ہے کہ مڈ میں ہے، کوئی کہتا ہے اینڈ میں ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو احناف ہیں یعنی فقہ حنفی جو ہے امام ابو حنیفہ کی جو لوگ فقہ فالو کرتے ہیں، یہ انہی کا یہ جو اسٹوڈنٹ یا سمجھیں کہ انہی کی چین کا یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، یہ جو مختصر قدوری جنہوں نے لکھی امام قدوری نے، کہ نماز فجر کا مستحب وقت وہ ہے جب روشنی اچھی طرح پھیل جائے، یعنی ان کے نزدیک مستحب وقت وہ ہے، جبکہ باقی تینوں امام مالک، امام شافعی، امام احمد علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل وقت یہ ہے کہ طلوع فجر کے فوراً بعد جب اندھیرا بھی موجود ہو تو نماز شروع کر دی جائے۔ یعنی دیکھیں یہ پوائنٹ ہے جن کو آپ کو ایک ہائی لائٹر پکڑنا ہاتھ میں، یا ہائی لائٹر نہیں ہے تو پین سے ہی ان کو انڈر لائن کرنا ہے۔ جب آپ یاد کریں گے باب اوقات الصلاۃ کی تشریح تو آپ کو یہ چیزیں ذہن کے اندر بالکل فکس ہونی چاہیے کہ حنفی نماز فجر کے مستحب وقت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ ان کے نزدیک کون سا ٹائم مستحب ہے، جبکہ باقی تین امام نماز فجر کا مستحب وقت کس کو کہتے ہیں۔ یہ ہے تشریح کے اندر لکھنے والی بات۔ اگر آپ نے تشریح کے اندر یہ 2 4 5 باتیں جو ضروری ہیں وہ لکھ دیں، آپ نے تشریح کا حق ادا کر دیا۔ اس کے لیے 10 10 صفحے لکھنا تشریح کے لیے ہرگز ضروری نہیں ہے۔
ٹو دا پوائنٹ بات کریں کہ فلاں امام یہ کہتے ہیں، حنفی یہ کہتے ہیں، اور پھر اب یہ چیزیں ظاہری بات ہے کہ آپ کو میں نے ایک چیز پیچھے سمجھا دیا ہے کہ یہ ائمہ کرام نے لوگوں کی فلیکسیبلٹی کے لیے دین کو پڑھا سمجھا، پھر انہوں نے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے دین، انہوں نے کچھ سیٹ پیٹرن بنائے، اپنی چیزوں کو انہوں نے تحریر کر کے کیٹیگرائز کیا، پھر بتا دیا ہمیں کہ بھئی کون سی چیز کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے شریعت کی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے نماز ہے تو نماز تو قرآن میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پڑھ کر سنائی ہے۔ اب انہی کی حدیثوں اور سنتوں سے اب اوقات صلاح، ظاہری بات ہے کہ اوقات تو وہاں سے سیٹل ڈاؤن ہو گئے، تو اب انہوں نے وہیں سے اٹھا کر اب یہاں سے باب باندھا ہے، اور انہوں نے کچھ رائے اپنی دی۔ اب جیسے یہاں پہ 2 کیٹیگریز بن گئی اماموں کی، 3 ایک طرف ہو گئے ہیں، ایک طرف ہو گئے ہیں، اور آپ کو پوری بک میں یہی چیز نظر آئے گی کہ 3 ایک طرف ہوں گے، ایک طرف ہوگا، یا 2 ایک طرف ہوں گے اور 2 ایک طرف ہوں گے۔ بہت کم ہوگی رائے کہ جہاں پہ جیسے میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا کہ فجر کی نماز کا ابتدائی اور آخری وقت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو کم جگہوں پہ آپ کو کوئی اختلاف نہیں ملے گا، ورنہ آپ کو رائے میں اختلاف ملے گا۔ اب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کیا؟ دیکھیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ کوئی قرآن و سنت کوئی نہیں ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی ایسے ہی ہے۔ آپ نے حدیث دیکھی ہوگی، آپ آگے جب تشریح کریں گے تو وہاں پہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ فلیکسیبلٹی ہے دین کی، ٹھیک ہے۔ کسی کو سوٹ کرتا ہے اندھیرے کے اندر ہی نماز پڑھنا، کسی کو سوٹ کرتا ہے کہ تھوڑا ذرا روشنی پھیل جائے اس وقت نماز پڑھنا، ہر ایک کے لیے کھلی آپشن ہے۔ کوئی نماز کو اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کر دیا 2 جمع 2 کہ بھئی یہ 15 منٹ کے اندر نماز ادا کرو ورنہ تمہاری نماز گئی اور تم تارک صلاۃ میں آئے اور تم کافر ہو گئے اور تم نے تو قضا کر دی اور تم نے بہت بڑا گناہ سمیٹ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹائم بڑا فلیکسیبل کر کے ہمیں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور پھر اسی کے اندر بتا دیا بھی نماز پڑھنی ہے، کوشش کر لو اول وقت کے اندر اس کو ادا کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو پڑھیں اور دیکھیں، بلکہ اس کو انجوائے کریں۔ اچھا فلاں امام ایسے کہہ رہے ہیں، اچھا فلاں امام نے یہ بات کہی ہے، زبردست، کتنا ہمارے لیے انفارمیشن ہے اس چیز کے اندر، کتنی فلیکسیبلٹی ہے۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ جی میں چونکہ حنفی فقہ کو فالو کرنے والے ہیں میرے پیرنٹس، میرے گھر والے، لہٰذا میں شافعی فقہ یا امام مالک والی فقہ کی بات نہیں لے سکتی۔ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دین میں ہمیں بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ ہونا سکھایا گیا ہے، ہمیں ریجیڈیٹی نہیں سکھائی گئی، تو اسی طریقے سے ہمیں یہ باتیں سیکھنی اور لینی ہے۔ پھر نماز ظہر کے اول وقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کس ٹائم یہ نماز ظہر کا پہلا ٹائم، سٹارٹنگ ٹائم شروع ہوتا ہے، البتہ ظہر کا جو آخری وقت ہے اس میں پھر اختلاف آ جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز ظہر کا آخری وقت تب ختم ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ، یعنی زوال کے سائے کو چھوڑ کر، یعنی زوال کا، جب سورج زوال پہ جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر موسم میں زوال کا ٹائم الگ ہوتا ہے۔ سردیوں میں زوال پہلے شروع ہو جاتا ہے، 11:15 پہ زوال کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں جیسے آج کل آئی تھنک 12:10 کے اوپر ہو رہا ہے، پھر آگے جائیں گے تو 12:25 پہ زوال کا ٹائم شروع ہوگا، زوال ختم ہوگا، ٹائم شروع ہونا الگ بات ہے، اس میں میں تھوڑا سا شاید گڑبڑ کر گئی، یعنی 12:10 پہ زوال کا ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب ہر یعنی کہ موسم کے اندر، سردی گرمی کے موسم میں زوال کے ختم ہونے کا ٹائم اور زوال کے شروع ہونے کا ٹائم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کے باقاعدہ چھوٹے چھوٹے سے کیلنڈر بنے ہوئے ہیں جس میں 1000 سال کے سورج کے نکلنے، طلوع ہونے، پھر اس کے آگے چلنے، چاشت کا وقت آتا ہے جیسے، پھر اس کا زوال کا ٹائم آتا ہے، پھر اس کا سپہر کا ٹائم آتا ہے، پھر مغرب آتی ہے، سورج کی ایک ایک جو اس کی جو ڈائریکشن ہے یا اس کی جو ٹریولنگ ہے اس کے بارے میں ہر چیز لکھ دی گئی ہے، کیلکولیٹڈ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ہم ہر موسم میں، جیسے آپ بھی جب سے سمجھدار ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں میں اذانیں ہوتی ہیں، پھر ہم اتنے بج کر اتنے منٹ پر مغرب پڑھتے ہیں، سپوز آج کل مغرب 7:30 بجے تک بھی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ روزوں کی وجہ سے 7:15 7:30 7:35 پہ بھی ہم نے مغرب پڑھی ہے، لیکن جیسے ہی سردیاں ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب ہم نے 5 بجے بھی پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر سال ہر سیزن میں، اسی مہینے میں ایسے ہی ٹائم جو ٹیبل ہے نا وہ آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن جو موسم
ٹائم ٹیبل بنا دیا گیا ہے، 1000 سال کا ٹائم ٹیبل مقرر ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو جب ہر چیز کا ایک سایہ ہوتا ہے، جس وقت زوال ہو رہا ہوتا ہے ہر چیز کا اس وقت ایک سایہ ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک سٹک جو ہے نا لکڑی کی کوئی بھی چیز وہ زمین میں گاڑ دیں یا کسی طریقے سے اس کو کھڑا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب سورج زوال شروع ہوگا نا تو اس جو شروع ہوگا زوال کا ٹائم، سورج موو ہونا شروع ہوگا میڈ سے دوسری طرف، یعنی کہ مغرب کی طرف، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو سٹک ہے نا اس کا ایک اپنا سایہ بنے گا۔ وہ دیکھیں، اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، یہ آپ ایکسپیریمنٹ کریں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ تو سپوز آپ نے ایک پین کھڑا کیا ہے، ٹھیک ہے، میں ایک مثال دے دیتی ہوں، ایک پین کھڑا کیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ زوال کے ٹائم اس پین کا سایہ جو ہے نا، جتنا پین کا سائز ہے اس سے تھوڑا سا کم اس کا سایہ آگے گیا ہے، یعنی تھوڑا سا آگے، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، جب وہ آگے گیا ہے تو اب جب زوال کا ٹائم شروع ہو گیا، یعنی تو سٹارٹنگ ٹائم میں بتا رہی ہوں نا کہ ہر چیز کا اپنا سایہ ہوتا ہے، تو اپنے سائے کو چھوڑ کر جب اس چیز کی اپنی لمبائی سے 2 گنا سایہ ہو جائے تو نماز ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اب یہ یہاں پہ نا آپ اپنی بک میں کہیں لکھ لیں، جن کو سمجھ نہیں آیا جب کالج کھلیں گے تو میں آپ کو پیپر پہ ڈرا کر کے بورڈ پہ ڈرا کر کے یہ آپ کو سمجھا بھی دوں گی۔ اول اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ تو جیسے پین کی لمبائی ہے تو ایک تو ایکچولی اپنے پین کی لمبائی کو رکھ لیں، ناپ لیں، پہلی جو اس کی کیلکولیشن ہے، اس کے بعد اس پین کو ڈبل ٹائم آگے کریں، 1 اور پھر 2، گویا 3 ٹائم پین کی جہاں پہ آپ نے پین کو فکس کیا ہے وہاں سے لے کر 3 ٹائم آگے تک جب سایہ پہنچے گا نا تو پھر ظہر کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ جبکہ صاحبین جو ہیں وہ یہ جو ان کے شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد صاحبین کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑے مشہور شاگرد گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو صاحبین بولا جاتا ہے۔ صاحبین 2 ساتھی ان کے، جب ہر چیز کا سایہ اس چیز کی اپنی لمبائی سے برابر ہو جائے، یعنی ڈبل ٹائم ہو جائے، یعنی پین کھڑا کیا آپ نے، پین کا سایہ جب پین کو زمین پہ گرائیں ہم 1 اور پھر اس کے بعد ڈبل اس کو الٹ کے ہم آگے کلا بازی کھلا کے آگے لے کے جائیں ڈبل ٹائم، تو جب ہم اس کو ڈبل ٹائم لے کے جائیں گے تو وہ کہتے ہیں نہیں، ڈبل ٹائم میں ہی جب ڈبل ٹائم ختم ہوگا تو ظہر کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، وہ ٹرپل ٹائم ہوگا، 3 ٹائم ہوگا وہ آگے، ٹھیک، چھوٹی سی بات ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اس کو سمجھیے اس طرح سے کہ ہوگا کیا کہ ایک کے نزدیک ظہر کا ٹائم میں تھوڑی فلیکسیبلٹی ہوگی، ذرا زیادہ لمبے کے ٹائم کے لیے ظہر رہے گی، اور دوسرے کے نزدیک ظہر کے ٹائم میں اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہے۔ اچھا، اس کو میں ایک اور طرح سے آپ کو سمجھاتی ہوں اس بات کو، وہ یہ ہے کہ جیسے آج کل 12-15 پہ نماز ظہر سٹارٹ ہو جاتی ہے آج کل کے موسم میں، ٹھیک، پہلا ٹائم، اول ٹائم یہ ہے۔ اس کے بعد اس کا جو آخری ٹائم ہے وہ آپ دیکھیں گے امام ابو حنیفہ کے مطابق آج کل وہ زیادہ فلیکسیبل کر رہے ہیں نا اس کے ٹائم کو، تو وہ لے کر جا رہے ہیں اس کا ٹائم سپوز 4:30 بجے تک، ایون 4:45 بجے تک آج کل، ٹھیک، 3 ٹائم انہوں نے لیا نا اس ٹائم کو، ٹھیک۔ لیکن جو صاحبین ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، 3:45 بجے تک اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا، یعنی انہوں نے ایک پورا جو کوارٹر ہے اس کو کم کر دیا، ٹھیک۔ ان کے نزدیک ظہر کا ٹائم جلدی ختم ہو جائے گا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک ظہر کا ٹائم میں ابھی بڑا ٹائم ہے، آرام تسلی سے کوئی بندہ اگر نماز پہلے نہیں پڑھ سکا اس کے پاس کافی گنجائش ہے کہ وہ اس وقت تک جا کر بھی نماز ادا کر لے گا تو وہ قضا نہیں ہوگی، ٹھیک ہو گئی یہ بات۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہے، اسی اختلاف کی بنا پر عصر کے وقت کی ابتدا میں پھر اختلاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آخر وقت میں عصر کی کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی غروب آفتاب یا غروب کو کر لیجئے گا لفظ کو، غروب آفتاب اس کا آخری وقت ہوگا۔ اب ظاہری بات ہے صاحبین کے نزدیک عصر کا ٹائم 4:45 بجے سٹارٹ ہو جائے گا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک عصر کا ٹائم تقریباً 4:45 کے قریب شروع ہوگا۔ یہ کلیئر ہوگی بات۔ اب وہاں سے چونکہ اختلاف آیا ہے تو آگے بھی اختلاف کیا ہے۔ اب مغرب کی ابتدا غروب آفتاب سے ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی آفتاب غروب ہوتا ہے ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
وقت کا اختتام یعنی مغرب کا جو ٹائم اوور ہوتا ہے اس میں پھر اختلاف آ جاتا ہے۔ اب اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو دلچسپی کے ساتھ لیں گے نا، اس کو سمجھیں گے تو آپ بہت زیادہ اس کو انجوائے کریں گے، اور آپ جب اس کی امپلیمنٹیشن باہر سورج کے حساب سے جا کر کریں گے نا، کھڑے ہو کر باہر موسم کے اعتبار سے، ہر سردی گرمی کے اعتبار سے کریں گے، سمجھیں گے اس معاملے کو۔ اصل میں تو کچھ اصول سمجھنے ہیں نا ہمیں، بس وہ اصول سمجھ لیں، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ صاحبین کیا کہہ رہے ہیں، اور امام ابو حنیفہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دے رہے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ ظہر کے ٹائم میں کتنی فلیکسیبلٹی دے دی، لیکن ظہر کے ٹائم میں فلیکسیبلٹی ہمیں ملی ان سے، لیکن عصر کے ٹائم میں وہ ختم ہو گئی۔ وہ اتنا شارٹ ٹائم ہے کہ وہ عصر کا ٹائم دیکھیں نا، 4:45 سے لے کر ان کی نظر میں 4:45 سے لے کر تقریباً 7:10 تک آج کل آ رہا ہے، لیکن صاحبین کے پاس عصر کے ٹائم میں بہت فلیکسیبلٹی ہے، وہ 4:45 سے لے کر 7:10 تک دے رہے ہیں عصر کا ٹائم۔ تو بڑا ایک مناسب ٹائم آپ کو مل جاتا ہے ظہر کا، بہت مناسب ٹائم مل جاتا ہے آپ کو عصر کا۔ ایسے ہی پھر مغرب ہے، اب مغرب جو اوور ہو رہی ہے، اب یہ بات پھر یہاں پہ ایک کنٹرڈکشن آ گیا۔ دیکھیں یہ جو کنٹرڈکشن ہے یہ استاد اور شاگرد کے اندر کنٹرڈکشن ہو رہا ہے۔ استاد نے اپنی رائے سے قرآن و سنت کو سمجھ کر بتایا کہ بھی یہ ٹائم فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک یہ ٹائم ہے، فلاں سے فلاں ٹائم تک یہ ٹائم ہے۔ اس وقت تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، لوگ سورج کو دیکھ کر ہی ٹائمنگز کو سیٹ کرتے تھے۔ تو سورج جو ہے آگے بڑھا، پھر وہ چیزوں کو کھڑا کرتے تھے، پھر ان کو میئرمنٹ کرتے تھے، پھر وہ آسمان پہ سرخی وغیرہ نمودار ہوتی وہاں سے نکالتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ تو ملتی حدیث سے ہیں، قرآن میں تو اس طرح سے اتنی ڈیٹیل نہیں آئی، لیکن حدیث سے ہمیں یہ چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے بھی حدیث کو جب دیکھا، سنت کو دیکھا، انہوں نے پڑھا تو ان کو اور چیز سمجھ آئی، استاد کو اور چیز سمجھ آئی۔ لیکن اب یہاں پہ ان کی جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپس میں اس بنیاد پر کہ ایک نے ایک بات کو سمجھا اپنے اجتہاد اور قیاس کی روشنی میں، دوسرے نے دوسری بات کو سمجھا، اس بنیاد پر دونوں نے ایک دوسرے کو کافر جہنمی نہیں کہنا شروع کر دیا۔ دونوں نے یہ نہیں کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ تو میں استاد ہوں اور میرے شاگرد کو جرت کیسی ہوئی کہ وہ میرے خلاف جا کے کھڑا ہو گیا اور اس نے اس طرح سے بات کر لی۔ شاگرد گئے کہ ہاں ہمارا تو استاد ہے ہی غلط۔ اتنا احترام علم کی دنیا میں کہ ہم سوچ نہیں سکتے، اور اس وقت احترام اتنا تھا کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہوتے تھے امام شافعی کے شاگرد تھے امام احمد، یعنی کہ آپس میں استاد شاگرد رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے استاد نے ایک رائے قائم کیا، پھر انہوں نے غور و فکر کیا، انہوں نے سوچا کہ استاد غلط بھی تو ہو سکتا ہے نا، یہ ضروری تو نہیں کہ استاد کوئی فرشتہ آسمان سے آیا ہوا ہے، اس کی ہر بات وہی نعوذ باللہ تو نہیں ہو سکتی، وہی کی پروٹیکشن تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ تو چونکہ اس نے سوچا ہے تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تو پھر انہوں نے اپنی ایک رائے دی۔ جب اپنی ایک رائے دی لوگوں کو سمجھ آئی کہ ہاں بات تو یہ بھی صحیح کر رہے ہیں، تو کچھ لوگوں نے پھر امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ پھر انہی کی فقہ میں، انہی کے اسکول آف تھاٹ میں ان کے شاگرد دو بہت مشہور ہو گئے، کچھ لوگوں نے پھر ان کو فالو کرنا شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے اس معاملے میں امام شافعی کو لے لیا۔ یعنی بات یہ ہے، فلیکسیبلٹی کی بات ہے، دین کے اندر جو لچک دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی آپ اگر لیتے ہیں تو یہ والا پوائنٹ آف ویو لے لیں، آپ لیتے ہیں تو وہ والا پوائنٹ آف ویو لے لیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک کو لیا اور باقیوں کو چھوڑ دیا تو بہت بڑی کوئی خدا نہ خواستہ آسمان ٹوٹ پڑے گا، قیامت آ جائے گی، قرآن کا نعوذ باللہ انکار ہو جائے گا، سنت کا انکار ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ چیز ہے جو میں یہاں پہ آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ تو اب مغرب کے وقت کا اختتام جو ہے وہ شفق کے غائب ہونے پر ہوتا ہے۔ اب شفق کیا ہے، اس کو آپ انسرکل کر لیں، انڈر لائن کر لیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق اس سفیدی کو کہتے ہیں جو سرخی کے بعد افق پر نمودار ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا آج جن کے گھر تھوڑا اونچے ہیں یا کہیں کسی کے گھر جانے کا اتفاق ہوتا ہے یا کہیں کسی کرونا ختم ہوتا ہے تو کسی پکنک سپاٹ پہ آپ جاتے ہیں تو لازمی اس کا ایکسپیریمنٹ کریں، مغرب کا ایکسپیریمنٹ کریں کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو پھر غروب جب سورج بالکل ڈوبتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ وہ ڈوب رہا ہے نا وہاں پہ وہ جو ہاریزنٹل جو پوری لائن ہے وہ سرخ 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 آپ کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ سرخی تھوڑی دیر رہتی ہے، یعنی کچھ ٹائم رہتی ہے، کچھ منٹ رہتی ہے، ٹھیک۔ پھر وہ سرخی ختم ہوتی ہے،
وہ سرخی بالکل ختم ہوتی ہے، وہاں پہ پھر آپ کو سفیدی نظر آتی ہے پوری پٹی کے اندر جہاں سورج ڈوبا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ شفق وہ سفیدی ہے جو سرخی کے بعد نظر آتی ہے۔ صاحبین کہتے ہیں نہیں، شفق سرخی ہے جو سورج کے غروب ہونے کے وقت آسمان کے مغربی کنارے پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں کے اندر ڈفرینس آ گیا۔ آپ اس کو جا کے دیکھیں، آپ بڑا انجوائے کریں گی، آپ ذہن کے اندر سوچیں گی، آپ کو رٹا بھی نہیں لگانا پڑے گا۔ صاحبین کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سرخی ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں سرخی کے بعد سفیدی آئی، یہ مغرب کا ٹائم ختم ہو گیا۔ پھر جب مغرب کا ٹائم ختم ہوا تو عشاء کے ابتدائی وقت میں ویسے ہی اختلاف آ جاتا ہے، لیکن عشاء کے آخری وقت میں کوئی اختلاف نہیں، وہ طلوع صبح تک رہتا ہے۔ البتہ عشاء کی نماز کو تہائی رات تک پڑھنا، یعنی آج کل جیسے 10:30 11 تک پڑھ لیا جائے، یہ افضل ہے۔ غرض یہ کہ نماز کے اوقات اور اس کی کیفیت کے بارے میں فقہا کے نزدیک کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، اختلاف صرف افضلیت کے بارے میں ہے۔ بعض کے نزدیک ایک کیفیت افضل ہے، بعض کے نزدیک دوسری، لیکن جواز کے نماز پڑھنی ہے یہ ہر ایک جو علماء ہیں وہ اس میں متفق ہے۔ تو یہ ہمارا باب اوقات الصلاۃ کا پہلا چیپٹر جو انٹروڈکشن والا تھا وہ ابھی کمپلیٹ ہوا، پارٹ 1۔ پارٹ 2 میں انشاءاللہ تعالی ہم اگلی چیزیں دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔